لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الحمد للہ وباللہ التوفیق. اس خوبصورت علاقے بیاڑ میں انتہائی خوبصورت اور خوبصیرت ہمارے استاد محترم امیر محترم ہر دل عزیز فضیلت الشیخ جناب شیرزادہ صاحب سورہ یوسف کی تفسیر ان دنوں بیان کر رہے ہیں، اور ان کے حکم پر کچھ درس قرآن کے لیے نصیحت اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کو سنانے کے لیے مجھے بٹھا دیا ہے، تو میں اس بات کو یہیں سے آگے بڑھانا اپنے لیے سعادت بھی سمجھتا ہوں. بات یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ کے الفاظ اس قرآن مجید کے قیمتی ترین الفاظ، اس کی قیمت کا اندازہ اس کے کھرے پن سے کیجیے. کھرا پن کیا ہے؟ ابھی ہم دن میں آپ کے پیچھے جو جہاں سے چشمہ دریا بہتا آ رہا ہے، بچوں کو سیر کرانے وہاں لے کر گئے. وہاں کی زمین، وہاں کے پتھروں میں بچے غور کر رہے تھے. بچوں نے دیکھا کہ اس میں تو بابا لوہا بھی ہے، معدنیات بھی ہیں، شاید سونا بھی ہو. میں نے کہا ہاں بالکل یہ سب کچھ اسی طرح ہے، مگر ابھی یہ مٹی میں ملا ہوا ہے، ابھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. جب اس میں سے سونا نکال کر خالص ہو جائے گا تو ایک مٹھی نہیں، ایک چٹکی سونا بھی ہزاروں روپے کا بن جائے گا. ایک چٹکی سونا کیا ہے؟ خالص. خالص کی یہ قیمت اور یہ فضیلت ہے. اچھا، خبر، نصیحت، بیان، قصص، اس میں پوری دنیا میں ملاوٹیں بھری پڑی ہیں. لوگوں نے کیا کیا؟ من گھڑت بے سند واقعات، جس میں اپنی مرضی کے عقیدے، اپنی مرضی کی گمراہ کن فرقہ وارانہ باتیں، اپنی مرضی کے کمالات ڈال کر، جھوٹ ملا کر سوچا کہ نصیحت اس سے ہم لوگوں کو دیں گے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے شیخ محترم موجود ہیں، میں سورج کے آگے چراغ دکھانے والی بات مگر آپ لوگوں کو سنانے کے لیے کرتا ہوں کہ روافظ کے لیے شیخ جیسے ابن حجر اور دیگر بڑے محققین نے لکھا کہ جب روافظ کو وہ تحقیق کرتے کہ تم جھوٹی حدیثیں کیوں گھڑتے ہو، اور ان کو پکڑ لیتے، ان کو گرفت میں لے لیتے، تو پھر وہ جان یہ کہہ کر چھڑاتے تھے ہم اللہ کے نبی پر جھوٹ نہیں بولتے، ہم اللہ کے نبی کے دین کو فروغ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ دین جھوٹ سے نہیں پھیل سکتا، یہ گن سے نہیں پھیل سکتا. تو آئیے واپس اس نقطے کی طرف کہ یہ کتاب، کتاب اللہ، جس میں سورہ یوسف ہے، جس میں 114 صورتیں ہیں، اس کے پہلی سب سے طویل صورت کتابی ترتیب کے اعتبار سے سورہ بقرہ، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الف لام میم، حروف مقطعات جن کا معنی بیان نہیں کیا گیا. ایسے انتہائی جو ہے وہ پرکشش انداز سے اپنے کلام کا آغاز کر کے اگلی بات کیا کہتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہی خالص کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں کیا جا سکتا. یہ خالص حقیقت، حق کے اوپر مبنی، اللہ کی وحی پر مبنی بیان ہے. اس کو سورہ یوسف ہو، سورہ محمد ہو، سورہ فاتحہ سے والناس تک، اس کو تم نے کس اعتبار سے سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، سننا ہے، ماننا ہے، آگے اس پہ عمل کر کے پہنچانا ہے، اس اعتبار سے کہ لا ریب فی، شک شبے کی گنجائش کوئی نہیں. اتنی کھری کتاب ہے. جب ہم نے اپنا ذہن اس پر صاف کر لیا، اور الحمدللہ اہل توحید کا اس پر ذہن پہلے ہی صاف ہے،
یہ میں نے تمہیداً آپ کے سامنے بات ذکر کی ہے کہ خالص کا فرق ہے. ملاوٹ والی باتیں بیکار ہیں. ملاوٹ والی باتوں سے انسان گمراہ ہوتا ہے، فرقہ واریت میں جاتا ہے. اور خالص بات کوہستان کے پہاڑوں میں، یہاں بہار میں سیکھی سکھائی جا رہی ہوں، یا افریقہ کے جنگلوں میں، یا کسی جزائر کی دنیا میں، یا ریگستانوں میں، یا عرب کے علاقوں میں، عجم میں، کہیں بھی جہاں خالص دین سیکھا سکھایا جا رہا ہوگا، وہاں صرف اور صرف منہج سلف کے مطابق منہج نبوی سیکھا جا رہا ہوگا. قرآن و سنت کی خالص دعوت قال اللہ اور قال رسول اللہ سکھائی جا رہی ہوگی. نہ بزرگوں کے بیانات اور من گھڑت قصے روایات، نہ کسی طرح کی بدعقیدگی کی باتیں، نہ بدعات. جہاں بھی انشاءاللہ آپ جہاں جائیں دنیا کے کسی کونے میں، اگر فرقہ واریت سے بچ کر وہاں پر کوئی دین پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہوگا، وہ دین صرف اور صرف اہل الحدیث اہل السنہ کا دین ہوگا. ان آیات میں سورہ یوسف کی اللہ کے الفاظ میں اگر غور کریں تو اللہ رب العالمین کے نے جو ہمیں یہاں نصیحتاً فرمائے وہ کیا ہے؟ لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. اس میں بڑی نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے، سوال کر کے بغیر سوال کرے سیکھنے والوں کے لیے. اس میں بہت حکمت کی باتیں ہیں. کس میں؟ اس سورہ یوسف میں، اس یوسف علیہ السلام کے قصے میں. اور لفظ کیا ہے؟ اخوتہ، اخوت. میں نے یہاں سے اپنا نقطہ نکالنا ہے. زیادہ علمی گفتگو تو ہمارے استاد محترم کریں گے، مگر اب مجھے انہوں نے لگایا ہے نا، تو میں اب اپنے لیے ذرا سا آسان راستہ نکال رہا ہوں. لیکن یہ آسان ایسا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میں سمجھ لوں صحیح سے، آپ سمجھ لیں صحیح سے، تو ہم دنیا میں ہی انشاءاللہ جنت کے راستے پر چل پڑیں گے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ وہ ہے کہ اخوت اسلامی کو سمجھا جائے. اگر اخوت اسلامی کو سمجھا جائے گا تو نتائج کچھ اور ہوں گے. نتائج یہ ہوں گے کہ 313 ہوں گے، اور سامنے ہزاروں کا لشکر، اس کے پیچھے لاکھوں کی کمک، وہ کسی کام کی نہیں، وہ سب مغلوب ہوں گی. اور یہ 313 کا لشکر غالب ہوگا. اور پھر یہ 313 والے کہیں ہزار ہیں تو اس کے ہزاروں کے اوپر غالب ہیں، یہ چند ہزار ہیں لاکھوں کے اوپر غالب ہیں. اور چشم فلک نے یہ منظر بارہا دیکھا کہ اللہ کے حبیب کے محبوب صحابہ اللہ کے حبیب کی قیادت میں یا اللہ کے حبیب کے حکم پر کسی بھی سریے میں، غزوات میں، سریات میں جب نکلے، اللہ کے نبی کے حکم کی اطاعت میں جہاد پر لبیک کہتے ہوئے، وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بڑی بڑی تعداد میں لوگ ان کے مقابلے پر آئے، مگر سب شکست دوچار ہوئے. مگر آج مسلمان اتنی بڑی تعداد میں کہ ان کی تعداد نہ 300 میں، نہ 3000 میں، نہ 3 لاکھ میں، نہ 3 کروڑ میں، اربوں کی تعداد میں آج مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں. اور اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہو کر، اور پھر مسلمانوں کی کوئی عام محلہ، کوئی عام علاقہ مقبوضہ نہیں ہے. مسلمانوں کے بہت سارے علاقے مقبوضہ ہیں، اور ان میں سب سے خاص وہ علاقہ جو انبیاء کا علاقہ ہے، جہاں اللہ نے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کو مبعوث کیا، یا وہاں پہ ان کو ارسال کیا، بھیجا، جہاں ان پر بڑی بڑی عظیم وحیاں نازل ہوئیں. اور پھر جہاں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کے حولہ، اس کے اطراف میں بھی نشانیاں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں. وہ ارض مقدس، وہ فلسطین، وہ بیت المقدس، وہ بھی آج مغلوب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان آج اخوت اسلامی سے خالی ہو گئے. اخوت اسلامی کیا چیز ہے؟ اخوت اسلامی ایک الگ مزاج ہے، اور آج کا اسلامی مزاج وہی ہے جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے. آج کا اسلامی مزاج آپ غور کیجئے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، کہ بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے. ان الفاظوں میں غور کیجئے کہ ابا جو ہے وہ ہم سے زیادہ اس بھائی کو چاہتا ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم سے زیادہ اچھی سیرت، کردار، اخلاق اس بچے کا ہے، یہ ہم سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر عمل میں، ایمان میں، کردار میں یہ ہم سے بلند ہے. ہونا تو یہ چاہیے جو سورہ کہف کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نماز کے اندر. اللہ تعالی ہمیں قرآن سننا قبول فرما لے. بھائیو، سورہ کہف کی ان آیات میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے لوگو، نبی کو سنا کر امت کو نصیحت کی جا رہی ہے
کہ اپنے آپ کو کیسی صحبت میں رکھو، مع الذین، ایسے لوگوں کی، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، وہ چاہے عمر میں تم سے کم کیوں نہ ہو، تم سے دنیا کی دولت منصب میں کم کیوں نہ ہو، مگر وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ساتھ اس کے ذکر میں، اس کے دین پہ عمل داری میں اللہ کو انہوں نے اپنے اوپر اس طرح طاری کیا ہوا ہے کہ اللہ کا رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں، وہ اللہ کے دین سے دور نہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھو، اپنی صحبت ان کے ساتھ رکھو، بالغداۃ والعشی، جو کبھی کبھی نہیں، روزانہ صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے لوگو، اپنی آخرت کی فکر کرنے والوں، اپنے اچھے برے کی فکر کرنے والوں، ذرا کان کھول کے سنو کہ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تمہاری نظر للچائی ہوئی ان کی طرف نہ پڑے کہ جو ترید زینت الحیات الدنیا، تم ان کو اس طرح خواہش سے نہ دیکھو کہ جو لوگ دنیا کی زینت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور تم سمجھو یار یہ بڑا زبردست کام ہے، ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے ولا، جیسے کلمے میں ہے نا لا الہ، وہی لا یہاں پر ہے، اسی لا کی ضرب لگا کے فرمایا کہ اور نہ ایسا کرنا کہ تم ان کی طرف رغبت کی نظر سے دیکھو۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور خبردار خبردار ان کے پیچھے بھی نہ چلنا جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ واتبع ہواہ، وہ لوگ جو اپنے خواہش نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے مت چلنا، ورنہ وہ بھی تباہ ہوں گے، تم بھی تباہ ہوگے۔ اچھا، جو تباہی کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ خود کیا سوچتے ہیں؟ وہ یہ آیات بتا رہی ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ اگر تم نے اپنے حسد کی آگ میں یوسف کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو دبا دیا، اس کو تم نے قتل کر دیا یا چھپا دیا، کنویں میں گرا دیا، اگر تم ایسا کر لو گے یوسف سے بچ جاؤ گے، اور تم یہ کر لو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، شیطانی وسوسہ یہ آتا ہے کہ اس کے بعد ہم بڑے کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی کے بجائے گمراہی مل رہی ہے، نیکی کے بجائے گناہ لازم آ رہا ہے۔ کیوں؟ اخوت اسلامی کے خلاف چل رہے ہیں۔ اخوت اسلامی کیا ہے؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اچھا، یہ بھائی بھائی کا تعلق کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے حبیب کے احادیث کے فرامین کے خزانوں میں سے دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن دونوں کا ابتدائیہ ایک جیسا ہے۔ ایک جو ہم بڑے شوق سے سنتے سناتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت سے، لا یؤمن احدکم، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک وہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس درجے پر نہیں کرے گا کہ جو ساری دنیا سے بڑھ کر ہو، یہاں تک کہ اپنے آپ سے، اپنے آل اولاد سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، جب تک سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کی محبت دل میں نہیں ہوگی، تمہارا دل ایمان سے خالی ہے، بے ایمان ہے۔ لا یؤمن احدکم، اس کا آسان اردو ترجمہ ہے بے ایمان۔ کیا خیال ہے سے؟ جی بالکل صحیح۔ کون؟ جو نبی کی محبت سے خالی، یا نبی کی محبت دوسروں کے برابر، یا نبی سے بڑھ کر کسی کی محبت، وہ دل بے ایمان ہے۔ اچھا، اسی ابتدائیے کو، جو حدیث کا ابتدائیہ کتنا کڑک ہے کہ لا یؤمن احدکم، اس کے بعد ایک حدیث تو یہ ہے کہ جس میں نبی کی محبت کا ذکر ہے، اور ایک حدیث اور بھی ہے اس میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتے، تمہارے دل میں ایمان اس وقت تک گھر نہیں کر سکتا جب تک تم اخوت اسلامی کو نہیں سمجھو گے۔ یعنی اخوت اسلامی کیا ہے؟ کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا۔ کیا جب ہم اپنے لیے جو پسند کریں اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کریں تو حسد کر سکتے ہیں؟
نہیں ہوگا۔ حسد کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بھائی کے لیے برا چاہیں گے، اپنے لیے اچھا چاہیں گے، اللہ کے نبی کی مخالفت کریں گے، دل کو ایمان سے خالی کریں گے، اور پھر فی ضلال مبین، پلے درجے کی گمراہی میں جا کے پہنچیں گے۔ آج مسلمان نفسا نفسی، خود غرضی میں مبتلا ہے۔ اگر آپ زمین کے نقشے کے اوپر اسرائیل کو دیکھیں، اسرائیل زمین کا نقشہ زمین پہ پھیلائے، آپ اگر کھڑے ہو کر زمین پہ نقشہ پھیلا دیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کو اسرائیل نظر بھی نہیں آئے گا۔ آپ کو یوں بیٹھ کر یوں غور سے دیکھنا ہوگا۔ پوری زمین کا نقشہ بنائے، پورے چھپے ہوئے ملتے ہیں، یہ 2x2 کا 2x3 کا ملتا ہے، اس نقشے پہ آپ اسرائیل کو کھڑے ہو کر دیکھیں، ایک نقطے کے برابر بھی نہیں دکھے گا اسرائیل، اتنا سا ملک ہے۔ اور اتنے سے ملک کے برابر میں اطراف میں مسلمانوں کی بڑی بڑی طاقتیں جو آپس میں ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے کے لیے بہت طاقتور ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بہت طاقتور ہیں، ایک دوسرے سے حسد بغض میں بہت طاقتور ہیں، مگر اخوت اسلامی میں فیل ہیں۔ اتنے سے فلسطین کی حفاظت کے لیے کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے، سب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، میں تو چھوڑوں، تم آ جاؤ آگے۔ جس کا ملک کا بارڈر ملا ہوا ہے وہ اپنے کو چھوڑ کے پیچھے والے کو دیکھتا ہے، مجھے تو بہت مارے گا اسرائیل، تم آ جاؤ میری مدد کے لیے۔ وہ اس سے پیچھے والے کو دیکھتا ہے، دیکھتے دیکھتے سارا عرب ختم ہو جاتا ہے، عرب کے بعد عجم آتا ہے، عجم میں ہم دنیا کے بہت بڑے سپر پاور، ایمان کی بہت بڑی چودھری جماعت پاکستان، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت آپ کو خود پتہ ہے۔ ہم صرف حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، یہ نعرے لگا لگا کے گلا تو بٹھا سکتے ہیں، نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے اپنی نیند کو نہیں جگا سکتے، اپنی جیب سے اپنے جسم سے کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں، فلسطین کے لیے اپنا خون تو بات کی بات ہے، پسینہ بہانے کو تیار نہیں۔ فلسطین کے حق میں کوئی ایک مکمل سارے مسلمان ایک شہر کے جمع ہو کر ایک ساتھ روڈوں پہ آ کر ایک پرامن احتجاج ریکارڈ کرا دے، پورے ملک کے کسی ایک چھوٹے سے لے کے بڑے شہر میں ابھی تک یہ نہیں ہو سکا، کیونکہ مجھے بھی گرمی لگتی ہے، آپ کو بھی گرمی لگتی ہے، کون دھوپ میں جا کے کھڑا ہو؟ ہم تو وہ لوگ ہیں۔ بھائیو، اخوت اسلامی ہوگی تو کل بنیان، اللہ کے حبیب کے الفاظ ہیں کہ تمہیں اگر اخوت اسلامی سمجھ میں آ گئی نا تو تم ایک عمارت، ایک بنیاد، ایک دیوار، کل جسد الواحد، تم ایک جسم کی مانند ہو جاؤ گے۔ اچھا، ہم میں سے کوئی بچہ ہے، جوان ہے، نوجوان ہے، بوڑھا ہے، ادھیڑ عمر ہے، ہر ایک کا اپنا جسم ہے۔ ہم میں سے کسی کے بھی جسم میں پاؤں میں کانٹا چبھے، پاؤں میں مونچھ آ جائے، تکلیف ہو، پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ آنکھوں سے نکلتا ہے، بخار چڑھتا ہے، سر پہ چڑھتا ہے، کیوں؟ ہم ایک جسم ہیں، عملاً ہم اپنے جسم کے اندر اخوت اسلامی کا ایک نمونہ ہے کہ ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے اور تکلیف پورے جسم کو ہو رہی ہے، بخار ہو گیا ہے۔ دیکھ رہے ہو بھائی، یہ جب تک مسلمانوں میں نہیں ہوگا، وہ ایک گھر میں مسلمان ناکام ہوں گے، ایک علاقے کے بیاڑ کے ہوں کہ کراچی تک کسی شہر کے ہوں، وہ خاندان بھی وہ ناکام ہوگا، وہ جماعت بھی ناکام ہوگی، وہ ملک بھی ناکام ہوگا، جو کل جسد الواحد، اخوت اسلامی کی اصلی تصویر، ایک جسم ایک جان بننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور اگر اس سے کوئی چیز روکتی ہے تو وہ ہمارا نفس روکتا ہے۔ ہمارا نفس کہتا ہے مجھے کیا پڑی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے لیے پریشان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے لیے خرچ کروں، مجھے کیا ضرورت، میرا کیا فائدہ۔ اللہ کے بندو، اس خود غرضی کے بجائے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ کی یہ آیات تو پڑھو، قرآن مجید کی یہ نصیحتیں تو پڑھو، جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے برابر نہیں بلکہ تم نے جہاں ضرورت پڑے اخوت اسلامی کا عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اپنے سے بڑھ کر تم نے مسلمان کا خیال کرنا ہے۔ آج ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والے آپس میں مسلمان بن گئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بھائی، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے حسد بغض کا شکار ہے۔ اچھا، حسد ہوتا کیا ہے؟
حسد کرنے سے اگر مثال کے طور پر ہم حسد کر رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا کزن ہے، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ اسرائیل. یا اللہ، اس لیے میں نے جب اسرائیل کا نام لیا تھا تو یہ ہنس گیا تھا. بھائی آپ کو اسرائیل نہیں کہہ رہا، آپ تو بنی اسرائیل کے نام سے اسرائیل ہے. حضرت، چلو میں آگے نام بتاؤں، آپ خود بتاؤ یہ کن کا دوسرا نام تھا؟ کس نبی کا دوسرا نام تھا؟ نہیں، یہ بچے سے پوچھ رہا ہوں. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بابا، یہ ان کا دوسرا نام تھا اسرائیل. آپ کا نام ان کے نام پہ. اب یہ ہم دونوں سمجھو آپس میں چچا زاد ہیں، ماموں زاد ہیں. اس نے جو ہے وہ ایک شادی میں جانے کے لیے اچھا قیمتی سوٹ بن گیا اس کا، اور یہ اچھا لگ رہا ہے اس میں، اور میں آج جلدی میں آیا ہوں اور میں نے ذرا زیادہ اچھا سوٹ نہیں پہنا ہے. اب میں شادی میں اس کو دیکھتا ہوں، سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، میں جل رہا ہوں اندر سے کہ یار یہ میرا کزن ہے، سب لوگوں کو تو یہ اس کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں، مجھے اچھے نہیں لگ رہے. اب اس جلن سے کیا میرے کپڑے بدل جائیں گے؟ میرا رنگ بدل جائے گا؟ بال بدل جائیں گے؟ کھال بدل جائے گی؟ کچھ نہیں بدلے گا، صرف اعمال بدل گئے. نیکی کی جگہ گناہ نے لے لی. حسد اتنی خراب چیز ہے، حسد سے کچھ تقدیر نہیں بدلے گی. تقدیر پتہ ہے کب لکھی گئی ہے؟ جب یہ اسرائیل اپنی ماں کے پیٹ میں بالکل اجنہ چھوٹا سا تھا. آپ اور میں جب اس دنیا میں پیدا ہونے سے کئی مہینے پہلے ماؤں کے پیٹ میں جب چھوٹے سے، جب پتہ بھی کسی کو نہیں تھا کہ لم یکن شیئا مذکورا، یہ بڑا ہو کے بڑی لمبی لمبی چھوڑے گا، یہ کون بڑی چیز ہوگا، یہ نہ اس کو خود پتا تھا نہ محلے والوں کو پتا تھا. اس وقت اللہ نے یعلم مستقرها ومستودعها سب کچھ لکھ دیا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں رہے گا، دفن کہاں پر جا کر ہوگا. کیا خیال ہے شیخ؟ اللہ رب العالمین تو ہمارے لیے تقدیر لکھ چکا ہے. ہاں، اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق تقدیر میں لکھی ہوئی بلا ٹل سکتی ہے. الدعاء یرد البلا، حسد سے نہیں پلٹے گی، سازش کرنے سے نہیں پلٹے گی. کیسے پلٹے گی؟ وہ بھی اللہ نے راستہ دیا، نبی کے ذریعے بتا دیا. تم اچھی والی پرخلوص سجدے میں گر کے اللہ کے سچے بندے بن کے دعا کرو اللہ سے، اللہ تمہاری مصیبتیں بھی حل کر دے گا. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. تو ہی تو وہ ذات ہے جو بڑی سے بڑے غم کو بھی دور کر دے، بڑی سے بڑی مشکل کو بھی حل کر دے. تو بھائیو، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اسلام کی روشنی میں محنت تو کر سکتے ہیں، مگر حسد بغض یہ اخوت کے بھی خلاف ہے اور کامیابی کے بھی خلاف ہے. اور یہی حسد بغض تھی جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو لے ڈوبی اور اس نے اتنا بڑا سانحہ کروایا. مگر اللہ کون؟ اب یہ سوچو، اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں، جسم بھی کمزور، تجربہ بھی کم، تعلیم بھی کم، صلاحیت بھی کم، اور سنبھالنے والا نہ ماں نہ باپ، ان کو لے جا کے پھینک دیا کنویں میں. اللہ اگر بچانے پر آئے تو کنویں سے اٹھائے، اور پھر دنیا میں غلام بھی بن چکے ہوں اور وہاں سے بھی اٹھا کر اللہ چاہے تو بادشاہ بھی بنا دے، اور بادشاہ بھی ایسا کہ بہت بڑا بادشاہ بنا دے، خزانوں کا مالک بنا دے اللہ چاہے تو. بھائیو، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر صبر شکر اور آپس میں ایک دوسرے سے اخوت، یہ ہمارے لیے قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات ہیں. ہمیں چاہیے کہ اخوت اسلامی کو سمجھیں، اور اخوت اسلامی کو اس حدیث کے ذریعے بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جو پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے. ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ مثلا جب میں درس دے کے چلا جاؤں گا میرے دل میں کیا ہوگا؟ یار میں ایسی کوئی بات نہ میرے منہ سے نکلی ہو کہ کوئی میرا برائی سے تذکرہ کرے، میرے لیے کوئی کرے تو دعا ہی کرے. میں یہ چاہوں گا، آپ بھی اپنے لیے اچھا ہی چاہتے ہو کہ کہیں جاؤ تو لوگ آپ کو اچھے نام سے یاد کریں، آپ کی برائی نہ کریں. تو پھر جب ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی تعریف کرے نہ کرے، غیبت نہ کرے، ہمارا برائی سے تذکرہ نہ کرے، تو بھائیو دوسروں کی کیوں غیبت کرتے ہو؟ دوسروں کی کیوں شکایتیں کرتے ہو؟ دوسروں کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ یہ تو اللہ کے نبی کے حکم کے بھی خلاف ہے، جس میں ایمان کی شرط بتا دی.
اور دوسری بات یہ ہمارے لیے صالح عمل اور کامیابی کا عمل بھی نہیں، یہ گمراہی کا عمل ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں کر رہے ہیں، اس کا برائی سے تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے اگر چاہتے ہیں کامیابی، ہمیں چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے لیے۔ اور آخری بات، اسی بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سامنے رکھیے۔ اللہ تو اخلاص کو پسند کرتا ہے نا۔ جب ہم میں اخلاص ہوگا، اپنے بھائی سے مخلص ہوں گے، جبھی تو اس کے لیے اچھا چاہیں گے۔ اور اللہ اخلاص کی کتنی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، وہ نہیں دیکھ رہا، اس کے سامنے نمبر نہیں بڑھا رہا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے شفا کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، اس کے لیے اللہ سے رحمت، نعمت، فضل و کرم مانگ رہا ہے، یا اللہ میرا فلاں بھائی، فلاں رشتہ دار، فلاں دینی بھائی، فلاں دوست، فلاں مسلمان بیمار ہے، یا اللہ اس کو صحت دے دے، اس پہ یہ غم ہے، اس کا غم دور کر دے، وہ بے روزگار ہے، یا اللہ اس کو روزگار دے دے، وہ بے اولاد ہے، یا اللہ اس کو اولاد دے دے۔ ہم اس کے لیے مخلص ہوں گے جبھی تو اس کی پیٹھ پیچھے دعا کریں گے۔ اب اللہ کریم کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ضمانت دی ہے جس سے سچی کوئی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ فرشتہ کیا ڈیوٹی پر ہے؟ فرشتہ اس ڈیوٹی پر ہے کہ یہ جو اپنے مسلمان کے لیے دعا کر رہا ہے، دوسرے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اے فرشتے اب تو اپنی مطہر زبان سے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اتنی پاکیزہ کردار والی زبان سے اب اے فرشتے تو اس مسلمان کے حق میں دعا کر، یہ دوسرے کے لیے اولاد مانگ رہا ہے، یہ دوسرے کے لیے نعمت، فضل و کرم مانگ رہا ہے، دوسرے کے لیے شفا مانگ رہا ہے، اے فرشتے تو اب اس کے حق میں دعا کر، جس کی دعا اللہ ٹالتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اخوت اسلامی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نفس کی شرارت سے بچنے کی، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی، تعلیمات نبوی سے بچ کر فرقہ پرستی، نفس پرستی، مادہ پرستی، باطل پرستی کی ہر چیز کو پہچان کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ جزاکم اللہ۔